تو ہم خوراک کو یعنی بھوک کو سب سے پہلے رکھتے ہیں. بہت سارے ایسے ادارے ہیں جو کہ بڑے زبردست طریقے سے کام کر رہے ہیں پاکستان میں بھوک کے خاتمے کے لیے. اور اگر پاکستان پاورٹی ایولیشن فنڈ کی بات کی جائے تو ایک ایسا ادارہ ہے جو کہ اوورال کوشش یہ کر رہا ہے کہ کس طرح سے اگر وہ سیلاب کی صورتحال ہو اور اگر زلزلے کی صورتحال ہو یا غربت کے خاتمے کے لیے کس طرح سے ایسے پرائیویٹ ادارے جو ہیں وہ آگے بڑھ چڑھ کر کام کرتے ہیں. اور پھر یہی نہیں بلکہ اگر کنسرن ڈپارٹمنٹس کی بات کی جائے تو ان کو بھی آن بورڈ لیا جاتا ہے صرف اس لیے کہ یہ کارروائی جو ہے وہ آگے بڑھ سکے. اور پاکستان میں جو اتنی بڑی تعداد ہے جو کہ غربت کی زندگی گزار رہی ہے یا بعض اوقات تو غربت کی لکیر سے نیچے بھی جو زندگی گزار رہے ہیں ان کو ایک لائف سٹائل تو خیر میں نہیں کہوں گی لیکن بیسک ضروریات زندگی جو ہے وہ مہیا کی جا سکے. تو اس طرح کے ادارے کیا کام کر رہے ہیں, کس طرح سے کام کر رہے ہیں, اس پر ہم بات کر لیتے ہیں. رابعہ بابر صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہے جو کہ بیسیکلی میڈیا اینڈ کمیونیکیشن ہیڈ ہیں PPAF کی. ان کو آج کے پروگرام میں ہم ویلکم کہتے ہیں. السلام علیکم رابعہ صاحبہ, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام سہا, تھینک یو ویری مچ. اور آپ کا بہت شکریہ اسپیشلی پبلک نیوز ٹی وی کا کہ انہوں نے موقع دیا کہ میں اپنے ادارے کے بارے میں کچھ بتا سکوں. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس فار گڈ مارننگ پبلک. یقینی طور پر ہم آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں اس چیز کے لیے کہ جو انیشیٹ آپ نے لیا اور اس کے بعد اتنے لمبے عرصے تک آپ اس کو کیری آن کیے ہوئے ہیں. اس دوران ہم نے حکومتیں جاتی دیکھی, یاتی دیکھی اور بہت سارے ایسے ہم نے قدرتی آفات کو ایکسپیرینس کیا, زلزلہ ہو گیا, سیلاب, لیکن مسائل بہت سارے ہیں آپ کو پتہ ہے. پلیز ضرور بتائے گا کہ آپ کا ادارہ اس حوالے سے کیا کام کر رہا ہے اور کتنی دیر سے کام کر رہے ہیں. اچھا سہا, ایسا ہے کہ سن 2000 سے پاکستان پاورٹی ایلیویشن فنڈ جو کہ جس کو PPF کے نام سے جو ہے زیادہ پہچانا جاتا ہے وہ کام کر رہا ہے. اور اب تک ہم تقریباً 149 ڈسٹرکٹس میں ہمارا فٹ پرنٹ ہے جہاں پہ ہمارے مختلف پروجیکٹس جو ہیں وہ چل رہے ہیں. ہیلتھ کے حوالے سے, ایجوکیشن کے حوالے سے, انفراسٹرکچر, اسمال انفراسٹرکچر کے حوالے سے, اسی طرح سے فائنینشیل انکلوژن میں ہم لوگوں کو شامل کرتے ہیں, ان کو خود مختار کرتے ہیں, ان کو معاشی طور پہ ان کی جو ہے وہ سری کرتے ہیں تاکہ وہ اپنی ضروریات کو سمجھ سکیں اور اس کے بعد پھر جو فنڈز ان کو دیے جاتے ہیں وہ استعمال کر سکیں. اچھا, اب جو ماڈل ہے ہمارا وہ ذرا ایک تھوڑا سا ڈفرینٹ ماڈل ہے پاکستان پاورٹی ایلیویشن فنڈ کا کہ ہم ایک ایپکس کے طور پہ کام کرتے ہیں. یعنی کہ ہمارا جو ہے وہ ہم ڈائریکٹ امپلیمنٹیشن میں نہیں ہیں پروجیکٹس کرتے بلکہ ہم نے سول سوسائٹی آرگنائزیشنز کا ایک نیٹ ورک ہے کہ جس کو ہم اسٹرینتھن کرتے ہیں اور ان کی ٹریننگز کر کے ان کے کیپیسٹی بلڈ کر کے پھر ان کو فنڈز دیے جاتے ہیں اور ان کو اس قابل کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے علاقے میں, لوکل علاقے میں وہ پروجیکٹس جو ہیں وہ بہترین طریقے سے جو ہے وہ سر انجام دے سکیں. جو ان کو فنڈز دیے جا رہے ہیں وہ پراپر طریقے سے استعمال ہوں اور اسی طرح سے جو سروسز ہیں وہ لوگوں تک جو ہے وہ صحیح طرح پہنچیں. تو اس کے لیے ہم کرتے ہیں کمیونٹیز کو آرگنائز کرتے ہیں. کمیونٹی آرگنائزیشن کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگوں کو جو ہے وہ جمع کرتے ہیں, سینسٹائز کرتے ہیں اور تاکہ وہ گروپس بن جائیں. اور اسی طرح سے ہماری کوئی 1.5 لاکھ کے قریب ہماری کمیونٹی آرگنائزیشنز ہیں جو کہ سرگرم ہیں اور ان کے ذریعے ہی جو ہے نا یہ پروجیکٹس جو ہیں وہ چلائے جا سکتے ہیں. ایک بات آپ بالکل ٹھیک کر رہی ہیں کہ اگر ہم بات کریں ینگسٹرز کی یا اگر ہم ان لوگوں کی بات کریں جو کہ غربت کی زندگی گزار رہے ہیں, ہم ہمیشہ اسکل بیسڈ لرننگ کی بات کرتے ہیں, خواہ وہ کوئی اسمال اسکیل بزنس ہو یا لارج اسکیل ہو یا اگر ٹریننگ کی بات کر رہے ہیں یا مختلف پروجیکٹس جن کی آپ بات کر رہی ہیں. اوبیسلی اس کے لیے ٹریننگ دینی ہوتی ہے اور اس سے بہتر کوئی چیز ہو نہیں سکتی امپاور کرنے کے لیے کہ آپ پیسے دینے کی بجائے پیسہ انویسٹ کرنے کے بارے میں بتائیں کہ آپ یہ کام کریں گے تو اس پیسے سے مزید کتنا پیسہ بنایا جا سکتا ہے. جن پروجیکٹس پر آپ ابھی کام کر رہی ہیں ذرا ان کے بارے میں بتائے گا کہ ایسے کون کون سے بزنسز ہیں جو کہ شروع کر کے دیے جا سکتے ہیں اور جو کہ آپ نے کر کے دیے بھی ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا, ایسا ہے کہ ہم نے حکومت پاکستان کے ساتھ ہمارا ایک بلا سود قرض پروگرام کا جو ہے ایک پروجیکٹ چل رہا ہے جس کے تھرو ہم نے کوئی 3.1 ملین کے قریب ہم نے قرضہ جات جو ہے وہ دیے ہیں. 100 ڈسٹرکٹس میں تقریباً یہ پروگرام ہے جو کہ ہم اپنے پارٹنر آرگنائزیشن کے ساتھ چلا رہے ہیں اور اس میں قرضے دیے جاتے ہیں جو کہ بلا سود ہوتے ہیں. 10,000 سے لے کے تقریباً 75,000 تک ان کی مالیت ہوتی ہے. اور پھر اس میں یہ قرضہ جو ہے وہ زیادہ تر خواتین کے پاس جا رہے ہیں. تقریباً 55% جو ہیں وہ خواتین ہیں جو اس سے مستفید ہو رہی ہیں اور اس کے ذریعے پھر وہ اپنے چھوٹے دکانیں لگاتے ہیں, کوئی مشین لے کے لیتا ہے, کوئی لائف سٹاک لے لیتا ہے اور اس طرح سے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ ایک اکنامک دھارے میں جو ہے وہ لے کر آ رہے ہیں. جو کہ آپ کو پتہ ہے اس وقت کی ضرورت ہے کہ اگر خواتین جو ہیں جو کہ 50% بنا ہے ہماری آبادی کا, اگر ہم ان کو شامل نہیں کریں گے تو ظاہر ہے ہم ترقی کا آگے خواب جو دیکھنا چاہ رہے ہیں وہ اس کو
اس کی تکمیل جو ہے وہ کرنی مشکل ہے. اسی طرح سے نوجوانوں کے لیے بھی اسکلس کی ٹریننگ کے حوالے سے جو کیا جاتا ہے پروگرام, اور ٹریننگز کے ساتھ ساتھ ان کو یہ اپرچونیٹیز بھی دی جاتی ہیں کہ جس سے وہ اپنے فائنینشیل سچویشنز پوزیشنز کو مضبوط کر کے پھر اپنے کاروبار کو جو ہے وہ آگے چلا سکیں. اور اسی طریقے سے جو ہے وہ کچھ علاقوں میں ہم میچنگ گرانٹس کے نام سے ہم ایک دے رہے ہیں, کچھ پیسے دے رہے ہیں, اور اس کا بھی مقصد یہی ہے کہ جو چھوٹے کاروبار ہیں جیسے کہ ایس ایم ایز وغیرہ وہ اسٹرینتھن کیے جائیں. اور ابھی آپ کو سن کے خوشی ہوگی کہ ہم یہاں شہروں میں بیٹھے ہوئے ہمیں شاید اندازہ نہیں ہوتا, لیکن جب ہم فیلڈ میں جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بے شمار خواتین ایسی ہیں, بے شمار نوجوان ایسے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اسٹرینتھن کیا ہے, اپنی پوزیشنز کو امپروو کیا ہے, اپنے مالی حالات کو امپروو کیا ہے. اور اس کی وجہ آئی تھنک یہی ہے شاید کہ ہم وہ چیزیں ہم لوگوں تک پہنچا نہیں سک رہے. بہت ہوپ ہے, بہت امید ہے, بہت جذبہ ہے, بہت حوصلہ ہے, لیکن شاید وہ پہنچ نہیں سک رہا. اور اس لیے میں پبلک نیوز ٹی وی کے ہی حوالے سے بلکہ یہ بات کروں گی کہ بڑی اچھی اپرچونیٹی ہے. ہم چاہیں گے کہ آپ ہمارے ساتھ کبھی چلیں, ہمارے بینیفیشری سے ملیں, یا ہم آپ کو اپنے بینیفیشری سے ملاتے ہیں, تاکہ وہ ہوپ, وہ امید جو ہے نا وہ سارے پاکستان تک آپ کے ذریعے سے جو ہے پہنچائی جا سکے. وی وڈ لو ٹو بی دیئر, اور انشاءاللہ کوشش یہ کریں گے کہ آپ کے ساتھ اس چیز کو مکمل طور پر کور بھی کیا جا سکے, بیکاز جس کینوس پہ ہم ہیں جتنی لارجر آڈینس کو اس چیز کے, اس کارواں کے بارے میں بتایا جائے وہ کم ہے یقینی طور پر. لیکن جس کارواں کی آپ بات کر رہی ہیں, میں جاننا چاہتی ہوں کہ اس کا حصہ جو لوگ ہیں اور جو لوگ بننا چاہتے ہیں, واٹس دا وے بیسیکلی, کیونکہ ہم پاکستان میں دیکھتے ہیں کہ کریڈیبلٹی یا ریلائبلٹی این جی اوز ہوں یا آرگنائزیشن ہو یا آپ جیسے ادارے ہوں بڑے بہترین انداز میں کام کر رہے ہیں, اینڈ پیپل وڈ لو ٹو ڈونیٹ ایز ویل, کہ وہ دینا چاہتے ہیں, بشرط یہ کہ ان کا دی ہوئی امداد یا دیا ہوا پیسہ جو ہے وہ بالکل صحیح جگہ پہ لگے, صحیح جگہ پہنچ جائے, مستحقین تک پہنچ جائے. اس چیز کو میک شیور کرنے کے لیے آپ کی کمپنی یا آرگنائزیشن جو ہے وہ کس طرح سے اس کو ٹرانسپیرنسی کو میک شیور کرتی ہے؟ تھینک یو. آپ کا بڑا پرٹیننٹ آپ کا کویشچن ہے کہ یہ پروجیکٹس چلائے کس طرح سے جاتے ہیں. دیکھیں پاکستان اس وقت جو ہے وہ مختلف وہاں پہ زونز ہیں, کوئی جہاں پہ غربت بہت زیادہ ہے, کہیں پہ درمیانے کی ہے, کہیں کم ہے. تو ہم نے پورے پاکستان کو جو ہے ہم نے ایک ایکسرسائز کی تھی ملٹی ڈائمینشنل پاورٹی کے حوالے سے. اس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ 4 چیزوں پہ ہم نے 4 انڈیکیٹرز کے اگینسٹ ہم نے غربت کو جانچا. ہیلتھ, ایجوکیشن, اور ان کی جو رہنے کا ہے جو لیونگ کنڈیشنز ہیں, اور اس کے علاوہ جو ایسٹ وہ اون کرتے ہیں, اور اس کی بیسس پہ ہم نے پورے پاکستان کو ڈفرینٹ زونز میں ڈیوائڈ کیا. اب جہاں پہ غربت سب سے زیادہ ہے, جس میں ظاہر بلوچستان کے بھی بہت سارے علاقے ہیں ہمارے, اور ہم کے پی کے بھی ہمارے علاقے ہیں, اس طرح سے ہر پاکٹس ہیں ہر جگہ پہ کہ جہاں پہ غربت کی یہ نشاندہی ہوتی ہے. اس جگہ پہ ہم اپنے پروجیکٹس جو ہے وہ چلاتے ہیں. اور پھر وہ پروجیکٹس اس طرح سے نہیں ہوتے, وہ جب کمیونٹیز, وہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ ہم آرگنائز کرتے ہیں لوگوں کو, جب ہم لوگوں سے ملتے ہیں, ان سے معلوم کرتے ہیں ان کی ضروریات کیا ہیں, اور اس کے بعد پھر پروگرامز جو ہے وہ پراپرلی ڈیزائن کیے جاتے ہیں, اس میں فنڈز جو ہیں وہ کیے جاتے ہیں, اور پھر ان کی ایک پراپر مانیٹرنگ ہوتی ہے. مانیٹرنگ کا مطلب ہے کہ باقاعدہ ان کو یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ فنڈز کس طرح جا رہے ہیں, رپورٹنگ ہم کرتے ہیں. آپ جیسے جو ہیں ہمارے ٹی وی چینلز ہیں, ان کے ذریعے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کام ہم تاکہ بتائیں, تاکہ وہ ایک کریڈیبلٹی جو ہے وہ ایک یعنی کہ فارم ہو. اچھا, کریڈیبلٹی کا پھر ایک یہ بھی ہے کہ جو فنڈز ہیں ہمارے وہ مختلف ڈونرز کے ذریعے ہمیں ملتے ہیں, اور وہ ظاہر ہے وہ بھی ایک ٹیسٹمنی ہے کہ ظاہر ہے جب وہ سیٹسفائیڈ ہوتے ہیں ہمارے کام سے تو وہ پھر ہمیں فنڈ دیتے ہیں, اور پھر وہ یہ فنڈ جو ہے وہ ہم اپنے پارٹنر اداروں کے ذریعے ان لوگوں تک مختلف صورتوں میں, اپرچونیٹیز کی صورتوں میں, ٹریننگز کی صورتوں میں, بلا سود قرضے کی صورت میں ان لوگوں تک پہنچاتے ہیں, تاکہ وہ اس کو بہترین طریقے سے استعمال کریں اور اپنے زندگی کے حالات جو ہے. رابعہ صاحبہ, جاتے جاتے میں چاہوں گی کہ لاسٹلی آپ ایک پیغام ضرور دیں اپنے دیکھنے والوں کو کہ آپ کا ادارہ جو بیسیکلی ہے وہ کام کس چیز کے بارے میں کر رہا ہے, اور اوبیسلی آپ نے بڑے اچھے سے اس کو ایلیبوریٹ کیا ہے, لیکن جو لوگ آپ کا حصہ بننا چاہتے ہیں انہیں آپ اس حوالے سے کیا پیغام دیں گے؟ غربت کے خاتمے کے لیے کس طرح سب کو مل کر کوشش کرنی چاہیے؟ تھینک یو سوہا. بالکل, اس میں جو ہے وہ اس وقت جو ضرورت ہے, اس وقت جو آپ کو پتہ ہے کلائمیٹ کے حوالے سے موسمی حالات جو ہے ہماری تبدیلی جو ہے اس کی وجہ سے بہت اثر انداز ہو رہی ہیں چیزیں, اور اسی سلسلے میں ہم مل کے ساتھ ابھی جب پچھلے دنوں آپ کے جب فلڈز بھی آئے تھے تو اس میں ہم نے ہمارے بہت سارے اداروں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا, اور ہم نے سروسز جو ہیں وہ لوگوں تک پہنچائی. اس میں ہم نے راشن کے ڈبے بھی پہنچائے. ابھی ریسنٹلی بھی ہماری ایک ایکسرسائز ہوئی تھی ملتان کے ایک علاقے میں, جہاں پہ ہم نے راشن پیکس جو ہے پرووائڈ کیے, گفٹ ٹو ایشیا کی اس سے. اور میں یہ آپ کو اپنے جتنے بھی ہمارے ہیں ساتھی اس پر جو سن رہے ہیں, میں یہ کہوں گی کہ اپنی جو نظر ہے وہ صرف ایک چیز کے اوپر فوکس نہ کریں. یہاں پاکستان بہت بڑی جگہ ہے, یہاں پہ بہت اچھے لوگ ہیں,
ان تک جو ہے وہ آپ نظر دوڑائیں، ان کو دیکھیں. ادارے بہت اچھے کام کر رہے ہیں. ہم اپنے دل سے جو ہے وہ ایک جو شک کا ایک چیز ہے وہ اس کو نکالیں. اور جو ادارے جس طرح سے ہم بھی کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے رابعہ صاحبہ، بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ اداروں پر ریلائی کرنا چاہیے اور یہ رسک لینا چاہیے. تھینک یو سو مچ فار بینگ دیئر. اور یہ کہ اس معاشرے کو بہتر کرنے کے لیے، غربت کے خاتمے کے لیے ہم سب کو اپنا انفرادی کردار ادا کرنا پڑے گا. اب آپ سے لیں گے اجازت، انشاءاللہ ملاقات کریں گے کل نئے ٹاپک نئے ایشوز کے ساتھ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.